السلام علیکم. آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج مارچ کی 16 تاریخ اور پاکستان میں رات کا وقت ہے. بلوچستان ٹریجڈی کو آج چوتھا دن ہے. ہم نے تاحال کچھ ری ایکٹ نہیں کیا، لیکن یقیناً پالیسی ساز سر جوڑ کے بیٹھے ہوں گے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سوچا جا رہا ہوگا، کوئی لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہوگا. خدا ہماری سالمیت کو قائم رکھے اور ہمیں فائٹ بیک کرنے کی توفیق بھی عطا کرے، تاکہ ہم بھی ایک سٹیٹمنٹ دے سکیں کہ وی کین ڈیفینڈ آور سیلوز. امید ہے اس کے اوپر ضرور عمل درآمد ہوگا بیفور اٹس ٹو لیٹ. ویسے نوشکی بلوچستان سے ایک اور اندوناک خبر آئی ہے. فوٹیج دیکھی، بہت ہی افسوس ہوا. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے شہداء کی اور کیفر کردار تک پہنچائے ان ظالموں کو جو فورن پاورز کا، فورن کانسپیریسیز کا فوڈر بنتے ہیں. لیکن اس سلسلے کا ایک دوسرا خطرناک پہلو ہے، اور وہ ہے ٹی ٹی پی. انہوں نے آپریشن خندق اناؤنس کر دیا ہے. آپریشن خندق انہوں نے اناؤنس کیا، ادھر بی ایل اے نے شور مچایا ہوا ہے. ودن 24 آورز انہوں نے وارداتوں کی ایک سینچری مکمل کی ہے. یہ نادر ہے خواتین و حضرات، اس طرح کی یہ حرکتیں، یہ وارداتیں پہلے کبھی نہ سنی تھی نہ دیکھی. خدا خیر کرے. محسوس یہی ہوتا ہے کہ ہم باقاعدہ حالت جنگ میں ہیں. یہ کوئی ایسا ٹیررزم نہیں لگتا. محسوس یہ ہوتا ہے کہ کسی نے ہم پر جنگ مسلط کر دی ہے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے، اور وہ بھی فوراً. اب فوراً عام طور پہ آپشن نہیں ہوتی، لوگوں نے تیاری کرنی ہوتی ہے، لاجسٹیکلی بہت کچھ سوچنا دیکھنا ہوتا ہے. لیکن اس طرح کے معاملات میں سچویشنز ایسی ہوتی ہیں خواتین و حضرات کہ جو انیشیٹو ہے نا، اوفینسو، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل کر دشمن کے پاس چلا جاتا ہے اور آپ لگاتار ڈیفینسو پہ آ جاتے ہیں. یہ ایک سیٹ بیک ہے. آئی ہوپ اسے اوائڈ کیا جائے گا، کیونکہ جنہوں نے اوائڈ کرنا ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ سمجھدار، سیانے اور باوسیلہ لوگ ہیں. آج ان واقعات کو ڈسکس کرتے ہوئے میں ہلکی پھلکی گپ شپ کروں گا. ان پرسیپشنز کا ذکر کروں گا جنہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، جن کی وجہ سے ہم پے در پے ناکامیوں کا منہ دیکھ رہے ہیں. اینڈ پہ میں کچھ سولوشنز سجیسٹ کروں گا، اور اگین وہ میں اپنے ویورز کی تسلی کے لیے، کیونکہ وہ ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ جناب سولوشن کا حصہ بنے. پرابلم کا حصہ تو سارے بنتے ہیں، تو کچھ سولوشنز پہلے بھی بتائے، کچھ ایک آدھ چیز آج بھی بتانے کی کوشش کروں گا. نیگیٹو پرسیپشنز جو ہے نا، وہ بڑی خطرناک ہے ہمارے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ریالٹی سے زیادہ خوفناک چیز پرسیپشن ہوتی ہے. امپریشن بن جائے، ایک امیج بن جائے کسی شخص کے بارے میں، بن جائے کہ وہ ایک بزدل انسان ہے، بھلے سے وہ بہادر ہی کیوں نہ ہو. لیکن جب اس کی پرسیپشن یہ بنا دی جاتی ہے، اور پرسیپشنز بنانے کے لیے مختلف ٹولز ہیں. ویلیفیکیشن ہے، اس کی کیریکٹر اسیسینیشن ہے، نیریٹو بلڈنگ ہے. اور نیریٹو بلڈنگ ایسے ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ بزدل بھی مشہور ہو جاتا ہے، کرپٹ بھی اور غدار بھی. میری اس ایکسپلینیشن سے ان بہت سوں کا بھلا ہو جائے گا جن کا میں آگے تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ بھائی آپ کے بارے میں جو امیج بن چکا ہے، جو پرسیپشن ہے، جو پبلک پرسیپشن ہے، وہ ایسی ہے. یا تو اپنی اصلاح کرو اور یا پھر صرف نظر کرو. جیسے ہماری حکومت کے بارے میں ایک عجیب پرسیپشن قائم ہو چکا ہے کہ یہ پرلے درجے کے کرپٹ اور نااہل لوگوں کا ٹولہ ہے، انتہائی مکار لوگوں کا ٹولہ ہے، جو بوقت ضرورت افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے. ان کی ہر تان آج بھی منافع کمانے پر، اختیارات کی تقسیم پر، سیاسی جوڑ توڑ پر اور اپنے مخالف کی بیخکنی کرنے پر ٹوٹتی ہے. مخالف ظاہر ہے ایک ہی ہے، بد نصیب پارٹی، جس کا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے. اور میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اور بھی بہت سے دوست اتفاق کرتے ہیں میرے ساتھ، کہ پی ٹی آئی کا وجود ایز اے فل فلیجڈ پولیٹیکل پارٹی میرے جیسے کم نظر کو دکھائی نہیں دیتا. زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ محض میتھ ہی نہیں بنی ہوئی، یہ محض الزام ہی نہیں ہے، اس میں بڑی حد تک حقیقت بھی ہے. کیونکہ ظاہر ہے جس طرح سے یہ اقتدار میں آئے ہیں، جس بے ایمانی اور ناانصافی کے ساتھ انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے، اس کے بعد تو پروڈکٹ یہی آپ کے سامنے آنا تھا. اور ان کی ایک پروڈکشن پہ ذرا غور کیجئے. آج کل جو
انہوں نے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کیا ہے سوشل میڈیا میں ولاگرز کا ایک نیا عجیب و غریب سا لشکر، بہت تھوڑی انتہائی محدود ویورشپ والے وہ لوگ جو بیچارے سارا دن محنت کرتے رہتے ہیں، انتہائی کوشش کے باوجود اپنی ویورشپ میں اضافہ نہیں کر سکے، حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ویورشپ میں اضافہ کرنے کی بنیادی چیز ایک تو نیت ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، دوسرا آپ کا پروڈکٹ، آپ کے پاس کانٹینٹ اچھا ہونا چاہیے، بھلے سے آپ کا کسی جماعت سے کیوں نہ تعلق ہو، آپ کا اگر کانٹینٹ اچھا ہے، آپ غیر سیاسی بات بھی کریں اچھے کانٹینٹ کے ساتھ۔ اب جس طرح فیصل وڑائچ ہے، اب فیصل وڑائچ کو سیاسی تھوڑا ہے، ہسٹری پہ بات کرتا ہے، پالیٹکس پہ بات کرتا ہے، ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بہت اچھی، بڑی شاندار، بڑی معیاری ڈاکیومنٹریز بناتا ہے، اور ماشاءاللہ اس کی ویورشپ دیکھیے ملینز میں، اپریسیشن الگ ہے، نیکی کا کام الگ ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آج کے دور میں آپ ایک اچھی ڈاکیومنٹری بنائیں، یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے ایک کتاب لکھی اور لائبریری کی نظر کر دی، جب تک لوگ اس سے استفادہ کریں گے آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ وہ بڑی نصابی نوعیت کی چیزیں، بڑی انٹرسٹنگ چیزیں، لیکن یہ جو آپ کو ایک انتہائی مخولیہ سی فوج ظفر موج نظر آتی ہے سو کالڈ انفلوئنسرز کی، ایسے انفلوئنسرز کے جنہیں شاید ان کے گھر والے بھی نہ جانتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، وہ اس وقت گورنمنٹ کا نیریٹو پیش کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بھی کچھ لفٹنگ کرتے رہتے ہیں خوش کرنے کے لیے کہ چلیں ہم پر بھی خوش ہوں گے، اور ہمارے مالکوں کے بھی چونکہ یہ مالک ہیں تو اس لیے بہت خوش ہوں گے۔ یہ ان کا طریقہ واردات ہے، تھوڑی ان کی فالوئنگ ہے، کوئی انہیں جانتا نہیں ہے، اس کا نقصان کسے ہو رہا ہے، یہ ہے انٹرسٹنگ بات۔ حکومت کو تو کوئی لتھی چڑھی نہیں نا، یہ ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ نہیں ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو ان کا امیج بن چکا ہے وہ ٹھیک ہونے میں کم از کم 3 لائف ٹائمز چاہیے، کیونکہ 3 نسلوں کا بگاڑ ہے یہ، تو اس لیے 3 لائف ٹائمز آر ریکوائرڈ فار دیٹ۔ لیکن پانی کس کا مر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا۔ یہ حکومت کی آڑ میں اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹی سی کرتے ہیں صبح و شام، اس سے اسٹیبلشمنٹ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اگر اپنے بندے نہیں ہیں تو بہت بہتر ہے کہ کچھ مت کریں، ان لوگوں سے 100 گنا بہتر ہے کہ آپ بغیر کسی امیج بلڈر کے اپنے معاملات کریں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، کوالٹی آف ورک پیدا کریں، چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کی خستہ حال کرچز کی، ان ٹوٹی ہوئی بیساکھیوں کی آپ کو ہرگز ضرورت نہیں۔ یہ خود تو گرتے ہیں، انہیں بھی گراتے ہیں، ساتھ آپ کو بھی گراتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے شاید۔ اور یہ آئٹمز جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں صرف پاکستان میں نہیں ہے، ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، تھوڑی ویورشپ ہے ان کی، اور لوگ باقاعدہ انہیں ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی میں اس پہ بہت حیران ہوتا ہوں کہ ان کے چاہنے والے 20 25 30 100 لوگ ہوں گے، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ ان کی 15,000 کی جو ویورشپ ہے، 15,000 10,000 5,000 3,000 2,000 15,000 بھی کیا ہے، 15,000 بھی کچھ نہیں، 20,000 بھی کچھ نہیں دیکھا جائے تو، اس میں 95% ان کے ہیٹرز ہوتے ہیں۔ کبھی ان کے نیچے کمنٹس دیکھا کریں، یہ جس کے حق میں بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ اس پر پل پڑتے ہیں، جیسے جو ولسن پل پڑا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ۔ محسن نقوی کیا گیا اس کے پاس عمران خان کے خلاف اس کا ووٹ لینے، اس نے سوچا کہ جس شخص کے خلاف یہ بندہ ہے وہ یقیناً بہترین ہوگا، جس پر ہماری چشم تصور یہی دیکھتی ہے کہ وہ بیچارہ ابھی اپنی گاڑی میں بھی نہیں بیٹھا ہوگا تو اس نے فری عمران خان ٹویٹ کر دیا۔ تو یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے، یہ بالکل فروئی نوعیت کی گفتگو جو آج جس سے میں نے آغاز کیا ہے، لیکن اس وقت چونکہ آپ ایک طرح کی سٹیٹ آف وار میں ہیں، ذرا غور کریں کہ ایک زمانہ تھا ملکہ ترنم نور جہاں آپ کی امیج بلڈر تھی، سن 65 کی جنگ میں دانشوروں نے، رائٹرز نے، لکھاریوں نے، سنگرز نے، ایکٹرز نے بڑا رول پلے کیا تھا، لیکن آج ان کی جگہ گاربیج نے لے لی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ کسی کے لیے نہیں ہے بجز آپ کے۔ کیوں؟ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ انٹینسیفائی ہوگا، یہ وار لائک سچویشن رہے گی کافی دیر تک، ہمیں ہر طرف سے دشمنوں نے، سازشوں نے گھیر رکھا ہے، ان کے ساتھ آپ نے جو کچھ کرنا ہے اللہ آپ کو کامرانی عطا کرے، لیکن اس فرنٹ پر آپ بری طرح پٹیں گے، یاد رکھیے گا۔ اچھا، اس مذکورہ سیاسی ٹولے کی پرسیپشن کا ایک اور ٹیسٹ دیکھیے کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی شکل میں نے
کسی شہید کے گھر دیکھی ہو، کسی جنازے میں دیکھی ہو، یہ کسی کے ساتھ افسوس کرنے گیا ہو. حالانکہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے بندے ہیں، جو زخمی بھی ہوئے، ٹراماٹائز بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے. لیکن مجال ہے کہ یہ لاہور سے اس لیے شاید نہیں نکلتے کہ کہیں اقتدار پہ قبضہ نہ ہو جائے. بہرحال یہ ایک پرسیپشن ہے ان کے متعلق، اور پرسیپشن از مچ اسٹرانگر دین ریالٹی. آئرونیکلی یہ پرسیپشن بھی ہے اور ریالٹی بھی ہے. اسی لیک آف کوآرڈینیشن کی وجہ سے یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے بیچ یہ جو بہت سارے برجز ہوتے ہیں جو حکومت بناتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے تاکہ ایک کوآرڈینیشن چلے، ایک مملکت کا نظام چلے. اس لیک آف کوآرڈینیشن کے سبب ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. ایک تو فیکٹس اینڈ فگرز عوام تک پہنچتے نہیں ہیں، پہنچتے ہیں تو فجڈ فگرز پہنچتے ہیں، اور یہ فجنگ ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. ان میں سے ایک انتہائی اہم وزیر محترم تو ایسے ہیں کہ جن کا دیکھا جائے تو مڈل نیم ہے فگر فجنگ. تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ لوگ اعتبار ہی نہیں کرتے، لوگوں میں بے چینی بڑھتی ہے، بے یقینی بڑھتی ہے، اور اس کا نقصان انہیں نہیں ہونا کیونکہ ان کے لیے میٹر ہی نہیں کرتی لوگوں کی اوپینین. یہ اس بات پہ سر تسلیم خم کر چکے ہیں کہ ہم 2 نمبر ہیں بھائی. یہ ایک خاص طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم تو وہ ہیں، تو اس لیے ہمیں کوئی لتھی چڑھی نہیں ہے. یہ بالکل اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو ہیں ایسے، یہ حقیقت ہے. لیکن اس وقت حالات کا تقاضا تھا، انہیں سڈے نال یہ کیتا سی اسی بھی کر لیں. یہ ایک اچھی پھکی ہے جو اپنے آپ کو دیتے ہیں، لیکن بہرحال انہیں فرق نہیں پڑتا، آپ کو فرق پڑتا ہے. یہ آپ کی فکر ہمیں یکایک کیوں لاحق ہو گئی کہ ایک طویل عرصہ تک تو آپ اندرون خانہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن اب آپ کو بیونڈ بارڈرز دیکھنا پڑ رہا ہے. ہو سکتا ہے لڑنا بھی پڑے، معاملات بھی کرنے پڑیں، تو آپ کی پرسیپشن، آپ کا امیج، آپ کا امپریشن بہت تگڑا ہونا چاہیے. پھر ایک اور پرسیپشن ہے، یہ بھی بلا کی نیگیٹو، پریشان کن، کہ پاکستان اور بدقسمتی شانہ بشانہ چل رہے ہیں، اور حالات کی ٹور بھی یہی بتاتی ہے، قرائن بھی یہی بتاتے ہیں، ریزلٹس بھی یہی بتاتے ہیں. آپ زیادہ دور نہ جائیں، معیشت کو دیکھیں. ود ایوری پاسنگ ڈے اس کا ستیہ ناس، سوا ستیہ ناس ہوتا چلا جا رہا ہے. حرام ہے کوئی ایک چھوٹی سی رمق، ایک رتی کی امپروومنٹ، ایک انچ کی پیش رفت، کچھ نہیں، بالکل کچھ نہیں، بلکہ ترقی معکوس ہے، ریورس گیئر ہے. اینڈ دیٹ از ہیپننگ بائی دا ڈے. دوسرا دیکھیں، خان کا انکار، خان جوں کا توں ہے، ایک جنبش بھی اس میں نہیں ہوئی، اتنی سی بھی، اور پولیٹیکل ڈیڈ لاک وہیں کا وہیں ہے. اب میں نہیں جسٹیفائی کرتا اس کی ضد کو، اور میں نہیں جسٹیفائی کرتا آپ کی ہٹ دھرمی کو، لیکن تصادم موجود ہے، اسٹیٹس کو پریویل کر رہا ہے، اور پولیٹیکل ڈیڈ لاک جوں کا توں ہے. پولیٹیکل ڈیڈ لاک لیڈز ٹو بیڈ اکانومی. یہ دیکھیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور تو اور اسی بدقسمتی کے ساتھ ایسوسیٹ لوگ کرتے ہیں ہماری کرکٹ کو. کرکٹ میں کتنی سبکی ہوئی ہے ہماری. اس کو کہتے ہیں انسلٹ ٹو انجری، کہ پٹنا تو تھا ہی ہم نے، لیکن بھارت کے ہاتھوں نہ کرو یار. یہ بھی اسی ریلے کا حصہ ہے. چنانچہ اس پرسیپشن کو تقویت ملتی ہے کہ ہم بدقسمتی کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. پٹے تو ہم آج بھی ہیں نیوزی لینڈ کے ہاتھوں، کیونکہ اس طرح کی پٹائی اور بیزتی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک وزیر صاحب گئے تھے، تو میں نے کہا تھا پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ، یہ کوئی بیزتی نئی چیز ہے، یہ تو روز کا کام ہے. خیر کرکٹ کے زخم ابھی ہرے ہی تھے کہ یہ جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہو گیا. بلوچستان ٹریجڈی از اے گریٹ ٹریجڈی، ہیوج ٹریجڈی. اس میں ڈیتھ ٹول اپنی جگہ پر، یرغمالی اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو ٹرین کو باقاعدہ اغوا کر کے لے جانا، دس از ہسٹری. یاد رکھی جائے گی یہ بات. یہ بھی اسی پرسیپشن کو اسٹرینگتھن کرتی ہے. پھر جیسا کہ تذکرہ کیا، آپریشن خندق شروع کر دیا گیا، اور یہ بھی ایک عجیب و غریب آپریشن. جیسے میں نے بتایا کہ ان دونوں نے مل کے 24 گھنٹوں میں آلموسٹ سینچری کر ماری تھی. اور یہ بظاہر ایک معمولی سی چیز لگتی ہے، جی تھانے پہ حملہ کر دیا. تھانے پہ اگر تو ریپیل ہو گئے
تو ٹھیک، مار بھگایا ٹھیک، لیکن اگر انہوں نے آ کر قبضہ کیا، مارا کٹا، اسلحہ چھینا، جیسے کہ ان موسٹ کیسز وہ کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ اگلے کم از کم 10 دن تک آپ کا وہ پولیس اسٹیشن آپریشنل نہیں ہو سکے گا، ٹراما ہی نہیں مان، پھر دیگر سسٹمک مسائل ہیں جو حائل ہوں گے۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ ایک علاقے کے چند ایڈجسنٹ پولیس اسٹیشنز ایک ہی طرح سے ٹراماٹائز ہوئے ہیں، ایک ہی طرح کی صورتحال کا انہوں نے سامنا کیا ہے، تو اس علاقے میں کرائم کی صورتحال کیا ہوگی؟ کرائم کیسے شوٹ اپ کرے گا؟ یہ کیوس کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے، اور کیوس از 50% آف وار۔ مقصد تو وہ حل کر لیتے ہیں اس طرح کا کیوس پیدا کر کے۔ معیشت کی طرف واپس آتے ہیں، ابھی وہ ڈاواڈول سی معیشت، ٹوٹی پھوٹی سی، وہ بحر اوقیانوس میں غوطے کھاتی نظر آ رہی تھی، کبھی بحر ہند میں اور کبھی بحر الکاہل میں۔ اسی حالت میں آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ہاتھ کر گیا۔ وہ آیا یہ کہہ کر، یقین دہانیوں پہ آیا تھا کہ جناب ہم سارا کچھ ٹھیک کر جائیں گے، فکر نہ کریں، 7 بلین آپ کو ملنے ہیں، آپ کی امانت ہے۔ نو، اور کوئی بعید نہیں کہ وہ صورتحال جسے کریکٹ کرنے کے لیے وہ کہہ گئے کہ ہم ویڈیو لنک پہ رابطہ رکھیں گے آپ کے ساتھ، آپ امپروومنٹ شو کرتے رہیں، ہو سکتا ہے یہ امپروومنٹ کی بجائے ایگراویٹ ہو صورتحال، پھر تو یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ پھر امریکی پابندیاں، ہم تو ابھی بغلیں بجانا شروع ہی ہوئے تھے کہ دیکھو جناب پریزیڈنٹ نے شکریہ ادا کر دیا پہلی تقریر میں، شہباز شریف نے تو نئے کپڑے بھی بنوا لیے ہوں گے، اور ایک آدھ کیمرہ مین بھی لے لیا ہوگا کہ تم میری فلم بنانا جب میں پاس سے گزروں گا، اور اے آئی کے ذریعے ڈب کر لیں گے ٹرمپ کی آواز، کوئی اس طرح کی کوئی ڈرامے بازی، کوئی رنگ بازی۔ پھر آ جائیے بیرونی معاملات کی طرف، ابھی ہم پلاننگ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہمارے دشمن افغانستان میں بیٹھے ہمارے لیے مسائل کا باعث بن رہے ہیں، پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ پروسیڈ کیا جائے۔ عین اس وقت سراج الدین حقانی انٹیریئر منسٹر استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ یہ ہمارے واحد دوست تھے اس حکومت میں، جو پراپر دوست ہوتے ہیں، ویسے تو دشمن ملک وہ بھی نہیں ہے، تنزیہ گفتگو وہ ٹکا کے کرتے ہیں، اور افغانیوں سے زیادہ تنزیہ، واہ 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 واہ، آپ ذرا بات کر کے دیکھیں، وہ ملکہ رکھتے ہیں تنزیہ بات چیت کرنے میں، لیکن حقانی صاحب آپ کا ایک بہت تگڑا اسٹرانگ ووٹ تھے، وہ ریزائن کر گئے، کیونکہ یہ استعفیٰ انتہائی بے وقت ہے۔ اس ٹائم پر ہمیں ان کی بے پناہ ضرورت تھی، چنانچہ ان کا یہ بے وقت آؤسٹر بھی اسی جنکس کا حصہ شمار ہوتا ہے۔ پھر آ جائیے پبلک، ہماری پبلک، پاکستانی پبلک اس قدر ایپیتھیٹک، اس قدر ڈس انٹرسٹڈ، لا تعلق پبلک میں نے کم از کم اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ اسٹرینگتھن ہی کیا اس بیچاری معصوم پبلک نے، لیکن آج وہ ان ایکشن کا شکار ہے، انرشیا کا شکار ہے، اور اس کا یہ گناہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی اس کی ریزن ضرور ہے، لیکن انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کہہ کے نہیں کرواتی ہے سارا کچھ۔ مثلا یہ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، دیکھیں غلطیاں ادارے کرتے چلے آئے ہیں، بڑے سے بڑا ادارہ پینٹاگن بھی غلطیاں کرتا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، کانگریس کرتی ہے، وائٹ ہاؤس سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ انڈیویجولز کرتے ہیں، ادارے کرتے ہیں، آرگنائزیشنز کرتی ہیں، حکومتیں کرتی ہیں، اسٹیبلشمنٹس کرتی ہیں، لیکن بعض غلطیاں حماقتوں کے زمرے میں آتی ہیں اور ان پر بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس سچویشن کو دیکھیے، جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان کو پکڑ کے باہر نکال دیا حکومت سے، یہ کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ وہ کہہ سکتا ہے جی میں لے کر آیا تھا، تو میرا اتنا رائٹ تو بنتا تھا نا کہ خان صاحب یو آر ناٹ ٹوئنگ دا لائن ناؤ، یو آر ناٹ سرونگ دا پرپز، تو لیٹس سے گڈ بائی ٹو ایچ ادر۔ اس پر بہت کم لوگ ریئیکٹ کریں گے۔ وہ ریئیکشن ہوا تھا جب زرداری صاحب نے آ کر لوٹوں کی لوٹ سیل لگائی تھی، اس کی پیش بندی کرنی چاہیے تھی۔ باجوہ صاحب آئی تھنک ول بی نون ان ہسٹری کہ موسٹ ان پریپیئرڈ جنرل اگر کوئی ہو سکتا ہے، میں نے بڑے دیکھے ہیں، غور سے دیکھے ہیں جنرلز، تو اس حوالے سے ہی اسٹینڈز آؤٹ
And I'm sure he will be remembered for different things. This is going to be one of those. कोई तैयारी नहीं थी, कोई उसने पेशबंदी नहीं की थी, कोई प्लानिंग नहीं थी. जो सबसे बड़ी गलती इस रजीम चेंज, इमरान खान के आउस्टर और इमरान खान की इमेज बिल्डिंग में, उसकी कल्ट बिल्डिंग में, उसको जो एक देवता का रूप दिया गया है, उसमें जो बुनियादी गलतियां थीं 3-4 सरे फहरिस्त थी कि दुनिया भर का जो गंद था वो उठाकर आपने इस मासूम कौम के सर पर थोप दिया, जिन लोगों की तरफ वो देखना नहीं चाहते थे. आप यकीन कीजिए, ये इमरान की मोहब्बत नहीं है, वो तो अब आके होगी ना, अब तो आके फिर और बहुत कुछ हो गया. स्टार्ट में ऐसा नहीं था, ये इनकी नफरत थी जो इमरान की मोहब्बत में कन्वर्ट होती गई. यार को और लोग ले लेते, मार्केट भरी पड़ी थी, उनको भी समझा देते जो इनके रेफरीज थे कि भाईजान थोड़ी देर के लिए रुकें, इट्स नॉट दैट इजी, इनका इमेज बहुत बुरा है हमारे मुल्क में. लेकिन आप लोग भी शायद इतने मजबूर थे, पता नहीं क्या मजबूरियां थी, आई डोंट नो, इसका हिसाब किताब मौर्रिख लगाएगा. लेकिन ये तो पता है कि रेफरी किसका कौन था. इन दोनों बड़ी जमातों के 2 बड़े रेफरीज थे, साथ साथ हैं नेबरहुड में. लेकिन आप इसको हैंडल करते, मैनेज करते, यही लोग आ जाते, बाद में आते, फौरन ना आते. इमरान की चमक मांद पड़ने देते थोड़ी देर. ये टेक्निकल गलती थी आपसे जो हुई. इनके बारे में याद रखिए, एक चीज़ का आपको नहीं पता, 2 का आपको अंदाज़ा है कि ये करप्ट भी हैं, नाअहल भी हैं. तीसरी चीज़ का आपको नहीं पता. मैं गुजारिश कर रहा हूँ, यकीन कीजिए, ये बहुत बड़े यार मार भी हैं, ये बहुत बड़े एहसान फरामोश भी हैं, इसका ख्याल रखिएगा. अच्छा जी, दूसरी बड़ी गलती, ये भी अपने तौर पे बुनियादी गलती है और पहली दफ़ा इस मुल्क में देखा गया है. हमारी फ़ौज ने 1-2 दफ़ा पब्लिक की पिटाई की है, जलसों में लाठीचार्ज, मार कोटिए. वो भुट्टो साहब के दौर में, अयूब खान के दौर में भी इक्का दुक्का वारदात हैं, छोटे छोटे वाक़यात जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल इसलिए नहीं कि आज हुआ कल लोग भूल जाते हैं. अखबारों की मजाल नहीं कि तस्वीरें जिसने तस्वीर छापी वो खमियाजा भुगतता है, आइंदा कानों को हाथ लगाता है कि कभी नहीं होगा. रेस्ट एश्योर्ड. चुनांचे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में बहुत सारी वारदातें हैं जो हुई भुट्टो दौर में, याया दौर में, अयूब खान के दौर में, 1953 की मूवमेंट में, लेकिन उनका रिकॉर्ड कोई नहीं है तो बहुत थोड़ा. हमारी बदकिस्मती कि इस्टेब्लिशमेंट के हाथों वो काम करवाए गए, औरतों को ड्रैग किया गया, लोगों को ज़दोकोब किया गया, और उसकी तस्वीरें मौजूद हैं, उसकी फुटेज मौजूद है, वो इंटरनेट पे मौजूद है, लोग देखते भी हैं, याद भी रखते हैं. ये एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को. ये नहीं होना चाहिए था. बहुत सौ को ये बात बुरी लगेगी और वो बहुत आपको भड़काएंगे, देखें जी क्या कह रहे हैं आपके बारे में. इसी वजह से आपका नुकसान हुआ है कि ये बेगैरत आपको समझाते नहीं है, सिखाते नहीं है, ओन नहीं करते आपको. ये आपको सिर्फ माई बाप समझते हैं. आपके आगे सिर्फ झुकना और झुकते चले जा, सजदा रेज रहना जानते हैं. आपको सिखाएंगे कुछ नहीं. पहली बात, इन्हें खुद कख नहीं पता होता. बदनीयत लोग होते हैं, अल्लाह ताला इन्हें ब्लैंक कर देता है. भले से कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने रोशन ख्याल क्यों ना हो, रोशन दिमाग क्यों ना हो, चूँकि बदनीयतें हैं. अल्लाह की बजाय आपसे रिस्क मांगते हैं और रूट हमेशा शैतान वाला रखते हैं. ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ज़िंदगी इन्होंने फ़िरौन की गुजारी और आखिरत मूसा की मांगते हैं. ये एग्जैक्टली वही लोग हैं. यही आपके एडवाइज़र, यही आपके दोस्त, एक्चुअली आपके दस्तरखान की मक्खियाँ हैं. ये आपकी बेड़ियों में बट्टे इन जैसे एडवाइज़र्स ने भी डाले हैं. और ये जिस तरह का ढोंग रचाया हुआ है ना इन्होंने हुब्बल वतनी का, हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं इन्हें भी और इनकी हुब्बल वतनी को भी. और इन जैसे नालायक और करप्ट मुहब्ब वतन दोस्तों की आपको ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए. लेकिन इन्होंने कभी ढंग का मशवरा आपको नहीं दिया. मशवरा सिर्फ मशवरा ही नहीं होना चाहिए. देयर आर ओकेजन्स वेयर यू पुट योर फुट डाउन कि नहीं सर ये मैं नहीं आपको करने दूंगा. हमने बड़े बड़े बुजुर्गों को ये कहते देखा हुआ है, ज़ियाउल हक के सामने, मुशर्रफ के सामने डट जाते देखा है. सिविलियंस को,
صحافیوں کو، رائٹرز کو، ادیبوں کو کہ یہ آپ کیا کرنے لگے، یہ آپ کو نہیں کرنا ہے۔ آپ نے دہشت ہی اتنی ڈالی ان غریبوں پہ، ان کی مجال ہی کوئی نہیں۔ آپ ایک گھرکی لگاتے ان کا پیشاب خطا ہو جاتا۔ تیسری چیز جو نہیں ہونی چاہیے تھی، سچ پوچھیں تو جو ماحول آپ کریٹ کر چکے تھے، پیچھے جو بیگیج آپ لے کے آ رہے تھے، آپ کو فروری 24 میں الیکشن نہیں کروانے چاہیے تھے۔ یو ور ناٹ پریپیئرڈ۔ آپ نے فورسی نہیں کیا کہ رزلٹ تو یہ آئے گا۔ کیوں؟ آپ کے نااہل دوستوں نے، اس نااہل سیاسی ٹولے نے آپ کو یقین دہانی کرائی تھی۔ فگر ناٹ، مسئلہ ہی کوئی نہیں، بس تھوڑے نہ گل ہوگی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پیچھے تو پرابلم ہی کوئی نہیں نا، نو پرابلم۔ کرنا سارا تسی ہیں، طریقے ہم بتائیں گے آپ کو، جتنے طریقے نو، کیونکہ یہ تو بیچارے 80s میں زندہ ہیں، وہ انہیں کیا پتا۔ 80 کی دہائی ہوتی تو یہ رزلٹ بہترین ہوتا، یہ فروری 97 کا رزلٹ ہوتا، جب بی بی بیچاری صرف 16 یا 17 سیٹیں لے چکی تھی۔ لیکن اگر شومی قسمت سے آپ نے الیکشن کروا ہی لیا تو آپ کو رزلٹس تسلیم کرنے چاہیے تھے۔ وہاں پر فائز عیسیٰ کی مدد لیتے، کیونکہ وہ بیچارہ تو آپ کے گڑھے کی مچھی تھا، اس کی کیا مجال تھی۔ وہاں پر کوئی 25-30 سیٹیں، 40 سیٹیں، 50 سیٹوں کی کھینچا تانی کر لیتے آپ، اور بہت سے لوگ تعاون کرنے آ جاتے آپ کے ساتھ۔ لیکن یہ جو اکٹھی 150-200 سیٹوں کا کھانچہ ہے نا، اس نے انڈائجسشن کا شکار کر دیا ہے پوری دنیا کے اینالسٹس کو، رائٹرز کو، مورخین کو، لیو الون دا پور عوام۔ لیکن چونکہ بات عوام کی ہو رہی ہے، وی کین ناٹ لیو دیم الون۔ ان کے ذہنوں پر بھی یہ بات نقش ہو چکی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہم سے چھین کر پھر کسی اور کو دے دیتے، آپ نے پھر انہی کو دے دیا۔ تو یہاں پر تو ضد لگانی نہیں نہ بنتی تھی، یا شاید آپ کے پاس چوائس کوئی نہیں تھی۔ میں اس کا الزام نہیں لگاتا کہ یہ ضد تھی، ایگو تھی، میرا خیال ہے دس واز دا اونلی چوائس یو ہیڈ۔ اچھا، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ اس روٹھی پبلک کو منانے جائیں، ان عوام کو پھر سے اپنے پیچھے لگائیں، ان کی غم گساری کریں، ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں، انہیں گلے لگائیں، دل چاہے تو ضرور کریں، اور اس کے بڑے طریقے ہیں، آپ کو پتہ ہیں۔ نہیں دل چاہتا تو ہرگز مت کریں۔ میرا پرپس سرو ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے یہ الفاظ آپ کے لیے ادا نہیں کیے، اپنے آپ کو، اپنے اس تھوڑے بہت انتہائی حقیر سے علم کو تاریخ کی نظر کرنے کے لیے، تاکہ کل کلاں جب بھی بات ہو آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، یہ تو کسی نے سجیسٹ نہیں کیا تھا۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں انتہائی عاجزی کے ساتھ، اس پہ غور ضرور کریں۔ یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا، غریب عوام کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ سپورٹ آپ کو ہمیشہ یہی دیتے ہیں، اور یہ سپورٹ جینون ہے، جو دل سے ہوتی ہے، یہ میلوں ٹھیلوں سے نہیں آتی، اور میلہ مویشیاں سے تو ہرگز نہیں آتی، ریسٹ ایشورڈ۔ اب آ جائیے اس پوری گفتگو کے کنکلوژن کی طرف۔ ہمارے دشمن جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں نا، خاص طور پر یہ جو ٹی ٹی پی والے، بی ایل اے والے، تو اسی طرح کی 19 دیگر علیحدگی پسند تحریکیں، یہ جب عوام کے اندر محرومی کا لاوا کھولتے دیکھتے ہیں، اور اس کے کھولنے کی آواز ان کے کانوں تک آتی ہے، تو انہیں اس بات کی یقین دہانی ہو جاتی ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، یہ پبلک، یہ عوام جو مر مٹتی تھی آپ کی چھوٹی سی بھی تکلیف پر، آپ کو اتنا سا بھی پرابلم ہوتا، یہ پبلک جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم خود اس میں شامل تھے، ہم نے آنکھوں سے کیا دیکھا ہے۔ تو اس وقت جس طرح کا یدھ پڑا ہوا ہے، اور جس طرح کا یدھ پڑنے والا ہے، جو میچ شروع ہو چکا ہے، وہ میچ آپ اس پبلک سپورٹ کے بغیر جیتنا تو درکنار، ڈرا بھی نہیں کر سکیں گے۔